یعنی ان کو اس پہ بھی اعتراض ہو رہا ہے انسانوں کی سلیکشن کیوں ہوئی، ایک عجیب سی مخلوق آنی چاہیے تھی آسمان سے جسے دیکھ کے ہم مان لیتے کہ بھئی یہ خدا کا نمائندہ ہے۔ دوسری بات یہ وہ پیغام لے کر آتا، بزنس سکھاتا ہمیں، ٹھیک ہے نا، انسانیت کی نجات کے لیے بیماریوں کے علاج بتاتا، جیسے بڑے بڑے ڈاکٹرز آئے، نوبل انعامات ملے، تو یہ کیا پیکج لے کر آئے ہیں؟ تو یہ تو ایک دو ہی باتیں کرتے ہیں، یا تو جہنم سے ڈرا رہے ہیں یا جنت کی لالچ دلا رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہیں ان تینوں باتوں پہ تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے رجل منہم، انہی میں سے ایک انسان کو منتخب کیا، ان انذر الناس، اور ہم نے اس کے ذمے دو کام لگائے، ایک انسانوں کو ڈراؤ، وبشر الذین آمنوا، اور دوسرا خوشخبریاں دو جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کو خوشخبری دے کے چلے آنا کہ دیکھو دنیا دار الامتحان ہے، یہاں کی کامیابی کو دیکھ کر متاثر مت ہونا، تمہارے رب کے پاس تمہارا بہترین ٹھکانہ ہے، یہاں کی ناکامی بھی ناکامی، یہاں کی کامیابی بھی ناکامی، مسافر خانہ ہے، اس سے دل نہ لگانا۔ یہ ہر پیغمبر کی دو ڈیوٹیاں ہوتی ہیں کہ جو خدا کی مان کے چلے گا کامیاب، جو مان کے نہیں چلے گا وہ ناکام۔ اب سیکولر طبقہ چونکہ اسی دنیا کو اصل سمجھتا ہے، اس کی نظر میں پیغمبر معاذ اللہ اور پیغمبر کی دعوت سے زیادہ فضول کوئی کام ہے نہیں۔ سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تبھی تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کو سائڈ پہ لگاؤ، کھڈے لین لگاؤ، ان کی سوسائٹی کی کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، یہ 8 تراویح اور 20 تراویح میں ہی زندگیاں ہماری برباد کر دیں گے۔ اور یہ باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں جو نہ 8 پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نہ 20 پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ مولوی کو میڈیکل کالج میں کیوں بلا کے بیان کی؟ ان مولویوں کا کسی پڑھے لکھے آدمی کو بلاؤ، یعنی شریعت جس نے پڑھی ہوئی ہے ان کی نظر میں وہ پڑھا لکھا ہے ہی نہیں۔ پتہ ہے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کسی کام کا ہے ہی نہیں، یہ ہمارے کسی کام کا ہے ہی نہیں۔ اب دیکھو میرا گلا خراب ہے، میں کسی مولوی سے علاج کرا رہا ہوں یا ڈاکٹر سے؟ ڈاکٹر صاحب سے علاج کرا رہا ہوں، وہ پھر بھی نہ، بہرحال کرا تو رہا ہوں نا۔ تو سر پہ بال لوگوں کے نہیں نکل رہے ہوتے، بہت سے وقت سے پہلے گر جاتے ہیں۔ مولوی بال نکال سکتا ہے سر کے اوپر؟ بولو، نہیں نکال سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کس کام کا مولوی ہے بھائی؟ آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، کوئی اچھا مشورہ نہیں دے سکتا، شادی کرنا چاہتے ہیں، رشتہ نہیں بتا سکتا۔ میرے پاس آتے رہتے ہیں، آج کل بھی آئے تھے، رشتہ بتا دیں۔ میں نے کہا بھائی میں رشتہ کہاں سے بتاؤں؟ فرشتہ بتا سکتا ہوں میں، رشتہ 2-3 فرشتے ہیں، اسرائیل اسرافیل۔ تو لوگ کہتے ہیں جب یہ سالے کسی کام کے سالے کا لفظ میں خود بول رہا ہوں کیونکہ لوگوں کے دل کی آواز یہی ہوتی ہے، تو یہ کس کام کے ہیں بھائی؟ اور پھر بعضوں نے تو اور بھی فضول باتیں بہت شروع کر دی ہیں، خیر میں اس میں نہیں جاتا، پھر سوشل میڈیا کی دنیا میں ہم گھس جاتے ہیں۔ تو یہ آج کا اعتراض نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں تمہاری یہ مسائل ہیں، تم نے گلا ٹھیک کرنا ہے، گردے ٹھیک کرنے ہیں، یہ تمہارے مسئلے ہیں، یہ میرے مسئلے نہیں ہیں۔ میں نے جس کام کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ نہ بزنس کو پروموٹ کرنا، وہ نہ کسی کو کڈنی کا اسپیشلسٹ بنانا، وہ نہ کسی کو ہارٹ کا اسپیشلسٹ بنانا، وہ نہ کسی کے جس کے سر پہ بال نہ ہو بال اگوانے کا طریقہ بتانا، نہ 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 نہ۔ میں نے جس کام کے لیے بھیجا ہے، سلیکشن کی ہے پیغمبروں کی، وہ ایک کام ہے کہ تم دنیا میں آئے کیوں ہو، یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے۔ یہ کام کو میرے نمائندے کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرے گا، باقی کام تو تم خود کر لو گے کیونکہ اس کی تکلیف تمہیں اسی وقت ہوگی۔ اب دیکھو میرا جب گلا خراب ہو، میں بغیر کسی مولوی صاحب کی ترغیب کے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، نہ میں نے قرآن میں دیکھا نہ میں نے حدیث میں دیکھا، بھائی وہ تو میری اپنی کیا ہے، مجبوری ہے۔ اور ڈاکٹر کیوں بنے؟ ان کو پتا تھا بھائی اس کے لیے شریعت کی ترغیب کی ضرورت نہیں ہے، لوگ بیمار ہوتے ہیں تو کچھ ڈاکٹر ہونے چاہیے جن کے پاس آئیں گے، جب آئیں گے تو جو علاج کرائیں